حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رستے سے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے عاد اور سمود کی قوموں پر جہاں عذاب ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سواریاں تیز دوڑاؤ، سر نیچے کر لو، دائیں بائیں نہ دیکھو، جلدی سے یہاں سے گزرو۔ اب کہ وہاں سے ہزاروں سال بعد، سینکڑوں سال بعد گزرا جا رہا ہے، اور اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے صحابہ کو گزر جاؤ۔ یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس جگہ پر عذاب ہوتا ہے اس کا بندے پر اثر ہوتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عذاب والی جگہوں سے جلدی جلدی نکلو۔ بندہ اثر پکڑتا ہے، جب گندے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے بھی اثر پکڑتا ہے، اسی لیے گندے لوگوں پر یہ گندگی کا عذاب ہوتا ہے۔ گندے کے پاس بیٹھے اس کی زبان سے فلموں کی باتیں، اس کی زبان سے زنا کی باتیں، اس کی زبان سے فوج گفتگو، اس کی زبان سے ہمیشہ کسی کی غیبت، غلہ، توہین، وہ عذاب والا بندہ خود عذاب میں ہے۔ حضور تو عمارتیں دیکھیں، حضور تو وہ جگہ دیکھیں جس پر عذاب ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلدی سے نکلو۔ تو جس بندے پر عذاب ہے اس کے متعلق پھر کیا ہوگا کہ کیا اجازت ہوگی بیٹھے رہو؟ طبرانی کی روایت ہے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے نیک بندے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ یہ اس کے جتنا قریب ہو رہا ہے، اللہ تو بھی اس کے اتنا قریب ہو جا۔ 70,000 فرشتے دعا کرتے، یا اللہ یہ تیرے بندے کے جتنا قریب ہو رہا ہے، اللہ تو اتنا اس کے قریب ہو جا۔ مسلم کی روایت ہے، بندہ گھر سے باہر نکلا، اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آئے، کتنے چلے ہو؟ وہ کہتا ہے میں ایک اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، ان کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ کوئی اور کام، کوئی دنیاوی مقصد، کوئی کیوں؟ کہا اچھے آدمی ہیں، نیک ہیں، بزرگ ہیں، صرف زیارت کی نیت سے جا رہا۔ اب وہ کہتے ہیں میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اب اللہ کا ایک پیغام لے کر آئے، سن لیں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ۔ میں اس جملے کا جب اس پر پہنچتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کمال ہے یار، کمال، پورے کا پورا دین سمیٹ کر یہاں ڈال دیا گیا۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ۔ سنی تیرا سارا مسلک یہی کھڑا ہے، اللہ تجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے جتنی تو اللہ کے بندے سے محبت کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دور کا امام ہے، امام مالک کے دور کا امام ہے امام ظاہری۔ امام ظاہری بھی اس کو اسی لیے امام ظاہری کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا ظاہری معنی لیتا ہے، وہ معنی ہی وہی لیتا ہے جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کا امام ہے، اس سے پوچھا اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ انہیں کہا کیا مراد والی کیا بات ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا؟ جو بھی اللہ کے ولی کی زیارت کو جائے گا، جتنا اس سے پیار کرے گا اتنا اللہ اس سے پیار کرے گا۔ آج کہتے ہیں تو ہاتھ چومتا ہے، کبھی قدم چوم لیتا ہے، کبھی جنابے والا ہاتھ باندھ کے آتا ہے، کبھی پیچھے بیک ہو کے جاتا ہے، الٹے قدم جاتا ہے، پیٹھ نہیں کرتا۔ یہ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ بھائی ہم جتنا جتنا ادب ادھر کر رہے ہیں، جتنا جتنا پیار کر رہے ہیں، اتنا اتنا ادھر سے پیار مل رہا ہے۔